لیکن سامنے بیٹی مہناز بیگم بالکل مطمئن تھی۔ انہیں فہد کے غصے بھرے انداز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تمہیں آزادی دے رہی ہوں کہ اپنی پسند کا اظہار کرو؟ جو میں نے کہہ دیا ہے وہی ہوگا۔ اگر تم انگلینڈ سے پڑھ لکھ کر آ گئے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھو۔ اور کیا کمی ہے حالہ میں؟ خوبصورت ہے، جوان ہے، مرد کو بس انہی دو خوبیوں سے گزر ہونی چاہیے۔ مہناز بیگم ہاتھ میں موجود ہیرے کی انگوٹھی گھماتے ہوئے بڑے سکون سے کہہ رہی تھی، جبکہ فہد کا دل چاہا کہ وہ سامنے کڑے گلدان سے اپنا سر ٹکرا دے۔ امی جان، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میں 31 سال کا ہوں، جبکہ وہ صرف 14 سال کی۔ میں نے اسے آج سے کئی سال پہلے دیکھا تھا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اب وہ دکھتی کس طرح کی ہے۔ خالہ کو کینسر ہے، ان کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں۔ وہ غربت نے ان کے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بلی کا بکرا بن جاؤں۔ فہد کی آواز میں قطعیت ابھر آئی تھی۔ مہناز بیگم کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھی۔ 2 روز بعد شام کو تمہارا خالہ کے ساتھ نکاح ہے۔ مجھے مت سکھاؤ کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اور اگر تم نے میری بہن کی بیٹی سے شادی کرنے سے انکار کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ مہناز بیگم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غرائی تھی اور اپنا حکم دے کر باہر چلی گئی۔ فہد ایک لمحے کے لیے تو ساکت رہ گیا، اور پھر جب اسے اندازہ ہوا کہ امی جان کیا کہہ گئی ہے تو اس نے ایک زوردار ٹوکر زمین پر پڑے ہوئے گلاس کو دے ماری۔ اس کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ 1 مہینہ پہلے ہی تو وہ لندن سے واپس آیا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے فوراً بعد ہی واپس آ کر اس نے باپ کا کاروبار سنبھال لیا تھا۔ وہ تو اپنی زندگی کے لیے ہزاروں خواب سجا کر آیا تھا۔ پرجوش، وجیح اور زندگی سے بھرپور، یہ تمام الفاظ تھے جو فہد احمد کی شخصیت پر پورا اترتے تھے۔ لیکن 1 ہفتہ پہلے ہی مہناز بیگم کو نہ جانے کیا ہوا کہ انہوں نے بیٹے بیٹے فہد کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ وہ کھانے کی ٹیبل پر ہی بیٹھے تھے جب امی نے فہد کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے اطمینان سے کہا، بھائی، تم نے اگر کوئی شاپنگ کرنی ہے تو کر لو۔ 1 ہفتہ بعد تمہارا نکاح ہے میری بہن کی بیٹی حالہ کے ساتھ۔ فہد جو اپنی پلیٹ پھل کر چکا تھا، مہناز بیگم کی آواز پر یک دم ٹھہر سا گیا۔ ایکسکیوز می امی جان، آپ مذاق کر رہے ہیں؟ اس نے پوچھا، لیکن مہناز بیگم اپنی ازلی پرسکون انداز میں مسکرا دی۔ میں نے پہلے کبھی تم سے مذاق کیا ہے کیا؟ ان کی آواز میں ٹھنڈک تھی۔ فہد چپ سا رہ گیا۔ میری بہن بہت زیادہ بیمار ہے، کینسر کے آخری سٹیج پر ہے۔ اپنی جوان بیٹی کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتی ہے۔ حالات سکڑ اور خوبصورت ہے، اگرچہ وہ لوگ ہمارے سٹیٹس کے نہیں، لیکن پھر بھی تمہارے ساتھ وہ خوش رہے گی۔ میں اپنی بہن کو زبان دے آئی ہوں، بس اسی ہفتے سادگی سے نکاح کر لیتے ہیں۔ ولیمے کی تقریب اگلے دن شاندار کر لیں گے۔ اطمینان سے کہتے ہی انہوں نے سارا پلان ترتیب دے دیا تھا۔ فہد تو غصے سے بھڑک ہی اٹھا تھا۔ آپ ایسا کس طرح کر سکتی ہے؟ یہ میری زندگی ہے، میری شادی ہے۔ میں نے جس لڑکی کو دیکھا تک نہیں، آپ مجھے اس کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ ان کے غصے کے باوجود مہناز بیگم اطمینان سے بیٹھی کھانا کھاتی رہی۔ نواز صاحب بھی خاموش بیٹھے تھے۔ ساری زندگی وہ مہناز بیگم کے سامنے کچھ نہ بولے تھے، اب بھی خاموش رہے۔ فہد نے ایک ملامتی نگاہ ان پر ڈالی اور ایک جھٹکے سے کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے پتا تھا مہناز بیگم کسی کی بھی زندگی کا فیصلہ بڑی آسانی سے کر سکتی ہے۔ وہ کس اسکول میں پڑھے گا، کس کالج جائے گا، کس ملک میں جا کر پڑھے گا، یہ سارے فیصلے مہناز بیگم نے خود ہی کیے تھے۔ تو پھر فہد نے یہ کیسے سوچ لیا کہ شادی جیسا اہم فیصلہ وہ اسے اس کی مرضی سے کرنے دے گی؟ فہد کے ذہن پر زونی کا عکس لہرایا۔ اس نے زور سے اپنا سر جھٹکا۔ وہ ہمیشہ زونی کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھتا تھا، وہ جو اس کی آفس میں کام کرتی تھی، شاندار شخصیت کی مالک، ہر وقت مسکراتی ہوئی، فیشنیبل لباس پہنے فہد کو اسے دیکھ کر ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ حالانکہ ان دونوں کی آپس میں اب تک کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن فہد کا ارادہ تھا کہ اگر کبھی اسے شادی کے لیے کسی لڑکی کا انتخاب کرنا پڑا تو وہ یقیناً زونی ہوگی۔ اور اب یہ مڈل کلاس حالہ، فہد نے غصے سے اپنا سر جھٹکا۔ دروس فہد نواز نے ہر طرح سے کوشش کر لی تھی کہ وہ مہناز بیگم کو ان کے ارادوں سے باز رکھ سکے، لیکن وہ ناکام رہا تھا۔
آخری حد کے طور پر اس کے گھر چھوڑ جانے کی دھمکی بھی دے دی تھی، جس پر مہناز بیگم نے جائیداد کے کاغذات اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا وہ ان سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے دستخط کرے اور جہاں مرضی جانا چاہے چلا جائے، اور اگر نہیں جانا چاہتا تو حالات سے شادی کرنے کے لیے تیار رہے۔ فہد نواز لب بینچے اپنی سوتیلی ماں کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اپنی ماں کے چہرے کا عکس کچھ حد تک اسے یاد تھا، مگر وہ یادیں بھی اب مٹ چکی تھی، اور جو ماں سامنے بیٹھی تھی اس نے ساری زندگی محبت سے اوپر حساب کتاب کو رکھا تھا۔ اگر باپ کچھ کہتا تو شاید وہ اپنی جنگ لڑ سکتا تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ایک عورت کے آگے ہار مان رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کروا لے آپ میری شادی، لیکن شادی کے بعد اگر میں نے آپ لوگوں کو ناکو چنے نہ چبوائے تو میرا نام بھی فہد نواز۔ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے اس نے شادی کے لیے حامی بھر لی تھی۔ مہناز بیگم بھرپور انداز میں مسکرائے اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ نکاح کے دن اس نے اپنی شاندار شیروانی کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ سر میں پہننے والا قلعہ اس نے اٹھا کر دور پھینک دیا۔ جن کپڑوں میں ملبوس تھا انہی کپڑوں میں ہاتھ منہ دھو کر وہ تیار ہو گیا۔ میں ایسے ہی جاؤں گا، اس نے الہ کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا، حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے یار؟ کیا مانا کہ یہ سوٹ تجھ پر بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو انہی کپڑوں میں اپنی شادی بھی کر لے گا۔ سینکڑوں افراد آئے ہوئے ہوں گے وہاں پر۔ سالار کی بات پر فہد نے اپنا سر جھٹک دیا۔ کیسی شادی اور کون سی شادی؟ میں نے ابھی تک اس لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھی جس سے میرا نکاح ہونے والا ہے، اس لیے مجھے اس شادی میں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ اس کے انداز میں سختی تھی۔ سالار بس اسے دیکھ کر ہی رہ گیا۔ وہ انہی کپڑوں میں شادی حال تک گیا تھا۔ یہ اور بات کہ اس کی اسی خاموشی سے اس نے نکاح نامے پر دستخط بھی کر دیے۔ لڑکی کا نکاح بھی ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سہیلیوں کے ہجوم میں سامنے سے آتی دکھائی دی۔ وہ سالار کے ہمراہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ اٹھ کر کھڑا ہو جا بھائی، تیری دلہن آ رہی ہے، سالار نے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ مہناز بیگم اور نواز صاحب بھی آس پاس نظر آ رہے تھے۔ لڑکی دراز قد تھی، چہرے پر تو اس نے گھونگھٹ گیر رکھا تھا۔ سہج سہج کر قدم اٹھاتی وہ چلی آ رہی تھی، لیکن سٹیج سے چند قدم کی دوری پر ہی وہ بری طرح سے لڑکھڑائی۔ اس نے لہنگے کے نیچے ہائی ہیلز پہنے ہوئی تھی، شاید وہ اس لمحے اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائے اور اگلے ہی لمحے پھسل کر زمین پر جا گری تھی۔ اس کی سہیلیاں جو اسی کی عمر کی تھی اور شاید اسی کی جیسی تھی، سب کے سب کلکلا کر ہنسنے لگی۔ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے ہنستے ہوئے وہ سب دھوری ہو رہی تھی، جبکہ زمین پر پڑی دلہن کی اونچی اونچی ہنسنے کی آوازیں بھی سب کو سنائی دے رہی تھی۔ سبھی کے ہاتھ ایک دلچسپ مشغلہ آ گیا تھا، جبکہ سامنے بیٹا فہد شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ اسے اپنا سارا سٹینڈرڈ، ساری کلاس سب خاک میں ملتا دکھائی دے رہا تھا۔ سامنے زمین پر پڑی اپنی شادی کے دن گر جانے والی لڑکی جس طرح کلکلا کر ہنس رہی تھی، اسے اس کی ذہنی سطح کا انداز ہو گیا تھا۔ مہناز بیگم نے لڑکیوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے آگے بڑھ کر حالہ کو سہارا دے کر اٹھا لیا۔ صحیح طریقے سے چلتی بھی سٹیج تک آئی۔ فہد نے اپنا ہاتھ آگے نہ بڑھایا، وہ خود ہی برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ فہد کو تو اپنا آپ کسی مردے کی طرح لگ رہا تھا۔ شادی کی رسمیں ہونے لگی اور رسموں کے بعد حالہ رخصت ہو کر فہد کے ساتھ آ گئی۔ رخصتی کے وقت بھی وہ اپنی ماں کی گلے لگ کر پوٹ پوٹ کر روتی رہی تھی۔ سب اسے تسلی دے رہے تھے، مگر فہد کا دل انتہائی برا ہو رہا تھا۔ کیسی بچکانہ حرکتیں ہیں، اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ اور اب رات کے 2 بجے بھی وہ گھر کے پچھلے لون میں بیٹھا مسلسل سگریٹ پھونک رہا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو فہد؟ کمرے میں جاؤ، خالہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ رات کے 2 بج چکے ہیں، تم ابھی تک کمرے میں کیوں نہیں گئے؟ مہناز بیگم کی آواز پر فہد نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ آپ سے میں نے کہا تو تھا، شادی کر رہا ہوں، شادی کے بعد جو کچھ کروں گا اسے آپ لوگوں کا کوئی لین دین نہیں ہونا چاہیے۔ بچپنا دیکھا ہے آپ نے اس لڑکی کا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ چل سکتی ہے؟ فہد یکدم بپر گیا تھا۔
جبکہ مہناز بیگم اسے تمکنت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرنے سے پہلے یہ بات کان کھول کر سن لو کہ وہ میری بہن کی بیٹی ہے۔ اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی بھی غلط حرکت کی تو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی، اس بات کا تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ وہ ایک دم آگے بڑھی تھی اور فہد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اور ایک لمحے تک کے لیے تو فہد بھی چپ ہو گیا۔ اسے اپنا بچپن یاد آیا جب وہ معمولی سی بات پر اسے سزا دے کر اسے گھنٹوں کے لیے باتھ روم میں بند کر دیتی، جہاں وہ اندھیرے اور خوف سے روتے روتے بے ہوش ہونے لگتا۔ کھانے کی میز پر کھانا اس کے آگے سے اٹھا لیا کرتی تھی۔ تربیت کے نام پر وہ اتنی سختی کرتی تھی۔ ان کے فہد کا بچپن مسخ ہوتا چلا گیا۔ وہ اس وقت مہناز بیگم کے سامنے بول تو سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ خاموش ہو گیا۔ سگریٹ کو جوتی تلے مسل کر وہ بیزاری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ مہناز بیگم کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر آیا۔ ارادہ تو یہی تھا کہ جاتے ہی اسے چٹھیاں سے پکڑ کر اپنے کمرے سے باہر نکال دے گا، لیکن کمرے کے بیچ میں ہی وہ ٹٹک کر رہ گیا۔ گلاب کی پتیوں کی مسحور کن مہک نے کمرے کو بوجھل کر رکھا تھا۔ سجی سوری مظہری کے درمیان سفید بے داغ بیڈ شیٹ کے اوپر وہ اپنا سرخ لہنگا پہلائے بیٹھی تھی، مگر اس طرح کی اس کی پوشت فہد نواز کی جانب تھی۔ مسلسل منہ چلنے کی آواز سے فہد کو اندازہ ہوا کہ وہ کچھ کہہ رہی ہے۔ فہد کو تھوڑی سی حیرانی ہوئی۔ شادی کی پہلی رات کوئی بھی دلہن نروس ہوتی ہے، زور زبردستی کرنے پر بھی کھانے پینے پر تیار نہیں ہوتی، لیکن حالہ نہ صرف بڑے آرام سے بیٹھی تھی بلکہ فروٹ کٹ کر کھا رہی تھی۔ فہد کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ ایک دفعہ پھر اس نے اپنے ہونے والی دلہن کے معیار پر پورا نہ اترتے دیکھ کر اسے اور شدید برا لگا۔ دیکھو، وہ کہتا وہ آگے بڑھا، لیکن اسی پل اس نے چونک کر مڑ کر دیکھا تھا، اور فہد نواز جہاں تھا وہی کھڑا رہ گیا، ماتھے پر جھولتا چھوٹا سا ٹیکا، کانوں کے اویزے اور نازک سی گلو بن کے ساتھ اس کا سرخ عروسی لباس اسے ایک الوہی روپ دے رہا تھا۔ وہ حسن میں یکتا تھی، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جن پر تنی پلکوں کی جھالر اسے دور سے بھی اصلی لگ رہی تھی۔ اسے ڈھونڈنے میں بھی اس کے حسن میں کوئی عیب نظر نہ آیا۔ شاید فہد نواز کو اس طرح اندر آتا دیکھ کر وہ تھوڑی شرمندہ بھی ہو گئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا سیب کا ٹکڑا واپس ٹرے میں رکھتے ہوئے اس نے پہلے فہد کو دیکھا، اور پھر کچھ سمجھ نہ آتے ہوئے اس نے سیب کا ٹکڑا واپس اٹھا کر معصومیت سے فہد کی جانب بڑھا دیا۔ یہ لے، آپ بھی کھا لے۔ میں نے تو حال میں ٹھیک طرح سے کھانا نہیں کھایا تھا، ابھی بھوک لگ رہی تھی، اور آپ بھی نہیں آ رہے تھے تو سوچا کچھ کھا لیتی ہوں۔ ہاتھ آگے بڑھائے وہ انتہائی معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ فہد کو ایک جھٹکا سا لگا، کم سے کم اس کی آواز میں وہ جہالت نہیں تھی جس کی وہ توقع کر رہا تھا۔ اس کے بولنے میں شائستگی تھی، پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بتا رہا تھا کہ وہ اتنی بھی گئی گزری نہیں جتنا اس نے اسے سمجھ رکھا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ قدم آگے بڑھا تھا، اس کے ذہن میں اس کی امریکہ نیشنلٹی، اس کی ڈگری اور اس کے دوستوں کے جملے گونج گئے جو اس کی ہونے والی بیوی کے بارے میں اسے بتایا کرتے تھے، یا کہتے تو وہ فخری انداز میں مسکرا دیتا، لیکن اپنے سامنے کھڑے اس بمشکل 14 سالہ لڑکی سے وہ کیا توقع رکھتا جو اسٹیج پر چلتے ہوئے اپنی ہیل سے الجھ کر گر گئی تھی۔ فہد کا دل برا ہونے لگا۔ اس نے سختی سے سر جھٹکا۔ خود ہی کھاؤ، تم مجھے نہیں کھانا، سختی سے اسے جواب دیتے وہ خود واش روم میں جا گھسا تھا، جبکہ حالہ اس کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے کندھے جھٹک کر دوبارہ سے کھانے میں مشغول ہو گئی تھی۔ جب تک وہ نہا دھو کر واش روم سے باہر نکلا، حالہ نے فروٹ سمیٹ کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی جیولری اتار رہی تھی۔ فہد نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی، لیکن اس کی بچکانہ حرکتیں فہد کو بدظن کر رہی تھی، اور دوسرا زبردستی یہ شادی فہد نواز کسی طور اپنا دل اس کے حق میں صاف نہیں کر پا رہا تھا۔ خاموشی سے کمبل لوٹ کر وہ لیٹ گیا۔ آتے ہوئے لائٹ آف کر دینا، مجھے روشنی میں سونے کی عادت نہیں، فہد نے سختی سے کہا۔ اس پر حالہ کو تھوڑی حیرت سی ہوئی، وہ اس کا دلہا تھا اور شادی کی پہلی رات اتنی سختی سے اسے بات کر رہا تھا اور ساتھ ہی سونے کے لیے بھی تیار تھا۔ جیولری اتارتے اس کے ہاتھ چٹک سے گئے۔ تھوڑی دیر پہلے کی بے نیازی جو اس پر طاری تھی اب پریشانی میں بدل گئی، لیکن فہد نواز کا رویہ اتنا خشک تھا کہ وہ کوئی سوال بھی نہ کر پائی۔
خاموشی سے لائٹ آف کر کے وہ لباس اٹھا کر واش روم میں چلی گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ باہر نکلی تو فہد نواز سو چکا تھا، کیونکہ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ زیرو پاور کی نیل گو روشنی نے کمرے میں خواب ناکا سا اجالا کر رکھا تھا۔ دھیرے دھیرے چلتی بھی وہ بیڈ کے کنارے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک جھجک سی آ رہی تھی، ایک ایسے شخص کے پہلو میں سوتے ہوئے جس نے اسے ٹھیک طرح سے بات ہی نہیں کی تھی۔ دل پہلے ہی زخموں سے چورتا، اگر امی کو پتہ چلا کہ یہاں یہ سب ہوا تو نہ جانے ان کا کیا ہوگا۔ حالانکہ دماغ میں ایک سوچ لہرائی، ماں کی تیری خالہ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ خالہ تو انہیں کوئی شکایت کا موقع نہ دینا، یاد رکھنا وہ جان بھی مانگے تو ہم دونوں کو نکال کر دینی پڑے گی، کیونکہ جیتے جی میں ان احسانات کا بدلہ تو چکا نہیں سکتی جو کچھ اس نے ہمارے لیے کیا ہے۔ تو سن رہی ہے نا؟ وہ دلہن بنی سکتے میں بیٹھی تھی جب اس کی ماں نے اسے ہلا کر کہا تھا۔ بیڈ کے پاس کھڑی حالہ ایک دم چونک سی گئی، بے اختیار ہی سرہا میں ہل گیا۔ ماں، چاہے جو کچھ ہو جائے میں حالہ کو کبھی انکار نہیں کروں گی۔ لفظ بے آواز اس کے لبوں سے ادا ہوئے۔ وہ فہد کے ساتھ سکڑ سمٹ کر لیٹ گئی، کمبل اپنی اوپر اولٹے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر ذہن تھا کہ ماضی کے دریچے گنگالے جا رہا تھا۔ وہ 5 سال کی تھی جب اس کے باپ کا انتقال ہوا تھا۔ زندگی آسان تو پہلے بھی نہ تھی، باپ کی مزدوری سے بمشکل ان کا گزارا ہوتا تھا، لیکن اب کرائے کے گھر میں مصیبتیں منہ پاڑے ان کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ باپ کے جنازے کی پائیدی سے وہ خاموشی سے لگی ہوئی سسکیاں بھر رہی تھی، جبکہ اس کی ماں سیما بیگم سینے کو پیٹتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی۔ انہیں اندازہ تھا سسرال والوں کی جانب سے تو پہلے ہی کوئی سپورٹ نہ تھی، اور میکے میں سوائے ایک بہن کے اور کوئی تھا ہی نہیں۔ بہن بھی وہ جو امیر کبیر گھرانے میں بیاہ کر گئی تھی، تو اس نے کبھی پلٹ کر سیما بیگم کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ جنازہ اٹھایا جا چکا تھا جب چھوٹے سے صحن میں چند افراد رہ گئے تھے۔ اچانک ہی دروازے کے باہر ایک شور سنائی دیا۔ سبھی بچے گھر سے دوڑ کر باہر نکل گئے تھے، حالہ بھی انہی بچوں کے ساتھ تھی۔ دروازے کے باہر ایک بڑی شاندار سی گاڑی رک رہی تھی۔ حالہ کی آنکھیں تھیر سے پھیل گئی، ان کے گھر اتنی بڑی گاڑی میں کون آیا تھا؟ اور جب گاڑی سے اس کی خالہ مہناز بیگم نیچے اتری تو حالہ کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ جہاں اس کی ماں حسن آخری دفعہ ہرگز نہیں تھی۔ اس کے بعد بھی وہ اکثر اپنی بہن سے ملنے آتی رہتی تھی۔ جب بھی آتی، پرس میں سے چند نوٹ نکال کر بڑی جتاتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بہن کے ہاتھ پر رکھ دیتی، ساتھ ہی ناقدانہ نگاہوں سے گھر کا جائزہ لیتی رہتی۔ حالہ اور سیما بیگم ان کے احسان تلے دبنے چلے گئے۔ وہ جب بھی کوئی احسان کرتی 10 لوگوں میں بیٹھ کر اسے گھماتی ضرور تھی۔ حالانکہ سر پر ہاتھ رکھتی تو کہتی، کیا فائدہ ایسی حسین شکل اور صورت کا جب نصیب ہی اچھا نہ ہو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا بندوبست بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ مہناز بیگم ایک پیکی سی ہنسی ہنس کے رہ جاتی۔ کیا کرتی، بیوگی اور برے حالات نے انہیں کسی کا مقابلہ کرنے کے لائق نہ چھوڑا تھا۔ حالہ احساس کمتری کا شکار ہوتی چلی گئی۔ ہر خواہش، ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے انہیں ہفتوں تک مہناز بیگم کا انتظار کرنا پڑتا۔ وہ آتی، چند روپے نکال کر دیتی اور ساتھ ہی احسان جتا دیتی، اور انہیں احسانوں کا بدلہ اتارنے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ جب سیما کے سامنے رکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے مہناز آپا؟ حالہ بھی پڑھ رہی ہے، بچی ہے، وہ شادی جیسی بڑی ذمہ داری نبھا نہیں سکتی۔ سیما بیگم کی بات پر مہناز کے ماتھے پر بھل پڑ گئے۔ میں نے تم سے تمہاری صلاح نہیں مانگی، حکم دے رہی ہوں، اور ویسے بھی تمہیں کب سے مشورے دینے آ گئے۔ بیٹے بیٹائے اتنے اچھے گھر کا رشتہ مل رہا ہے، جانتی بھی ہو فہد کہاں سے پڑھ کر آیا ہے، کیا مالی حیثیت ہے اس کی۔ اس کرائے کے مکان میں تمہاری بیٹی کو بیانے کے لیے کوئی شہزادہ تو آنے سے رہا، اور جتنا پڑھ لیا ہے کافی ہے۔ ویسے بھی اس نے پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے، تمہاری طرح گھر ہی بیٹھنا ہے۔ مہناز کی آواز میں تکبر تھا، نفرت تھی، اور کئی برسوں کی وہ حسد تھی جو وہ ہمیشہ اپنی بہن کی شکل و صورت سے محسوس کیا کرتی تھی۔
سیما نے خاموشی سے سر جھکا کر حالہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تما دیا اور یوں 14